السلام علیکم بچوں، آج ہم اسلامیات میں اپنا چوتھا لیسن اللہ کے محبوب نبی پڑھیں گے۔ محبوب نبی کی ریڈنگ میں آپ کو جماعت میں کرواؤں گی، لیکن اس سے متعلق کچھ پوائنٹس میں آپ کو اس سبق میں بتاؤں گی۔ وہ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف، اخلاق، ایمان، سچائی، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل، سب صفات بے مثال ہیں۔ ایسے صفات رکھنے والی ذات کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا رہنما اور اپنا محبوب بنایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بڑی شان و شوکت سے رہتے، لیکن اتنا بڑا رتبہ ملنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح اٹھتے بیٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ نرم مزاج تھے، گفتگو میں دھیمے، آواز ہلکی، لوگوں کو بھی یہی تعلیم دی کہ آہستہ بولو، بد زبانی نہ کرو، یتیموں اور غریبوں کی مدد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہننے، کھانے پینے، طرز زندگی اور انداز میں سادگی ہی سادگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کئی دنوں تک صرف کھجوریں کھا کر گزارا کیا۔ نہ سجا ہوا گھر، نہ بھرا ہوا دسترخوان۔ دسترخوان بچوں کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کہ وہ ٹیبل جس پر کہ ہم کھانا رکھتے ہیں، یا وہ نیچے جو بچھا ہوا چادر نما چیز ہوتی ہے جس پر کہ ہم کھانے والی چیزیں رکھتے ہیں اور پھر خود بیٹھتے ہیں، اس کو دسترخوان کہتے ہیں۔ نہ مرغن کھانے، مرغن مین تلے ہوئی چیزیں۔ نہ سونے کے لیے آرام دہ بستر استعمال کیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم بستر تیار کر دیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر پر آرام نہ فرمایا۔ حضرت عائشہ سے لوگ سوال کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ایک عام انسان کی طرح رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں بھی حصہ لیتے، اپنے پھٹے کپڑے تک سی لیتے، بھیڑ بکریوں کا دودھ دھوتے، غلاموں کے ساتھ ان کے کاموں میں مدد کرتے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، بازار سے نہ صرف اپنا بلکہ پڑوسیوں تک کا سامان لا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشکل سے ہی 2 جوڑے کپڑے ہوتے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دھوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن پسند طبیعت کے حامل تھے، سیر و تفریح کا کوئی سوال نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دولت آتی وہ بھی ضرورت مندوں پر خرچ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، پیار، احترام، ایک دوسرے کا خیال، سادگی اور خلوص تک مثالی ہے۔ سچائی اور جنت۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ، میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو۔ سچ بولنا سچائی کی بنیاد ہے۔ سچ بولنے والے کا دل اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے سے روشن ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ ہوگا تو ہر کام درست ہوگا اور آخرت میں کامیابی کا ثبوت بھی۔ بچوں اس کے بعد ہم مہمان نوازی کا ٹاپک پڑھیں گے کہ آپ کیسی مہمان نوازی کرتے تھے۔ مہمان نوازی، گھر میں آنے والے مہمانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے، السلام علیکم کہہ کر مہمانوں کو گھر میں بلاتے۔ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو۔ آج دنیا کی بے سکونی اور فساد میں ان الفاظ کو دہرانے اور بار بار یہ دعا دینے اور سننے کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے ہم سب کو السلام علیکم کے پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رشتے اور رتبے میں ایک کامل انسان دکھائی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو انسانی زندگی میں رہنمائی کی بہترین مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں انسانیت کا سبق دیتا ہے۔ مزاج اور ہاتھوں کی نرمی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے نرم کوئی چیز نہیں چھوئی، کوئی خوشبو ایسی نہیں سونگھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی خوشبو سے بہتر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو اور مزاج کی نرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ فطرت اور صفائی کی عادت کا نتیجہ تھی، جس کا بھرپور عکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں بھی نظر آتا تھا۔ مثال ہی کہتا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک اور معلم انسانیت تھے۔ مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو اپنے کردار سے ہی سب کا دل جیت لیا، اور ہجرت کے بعد نئی جگہ آباد ہونے کے لیے انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ اخوت سے جو معاشرہ تشکیل دیا وہ بے مثال تھا۔
انصار اور مہاجرین میں ایسا بھائی چارہ قائم ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے دل و جان سے مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفات میں بے مثال اور کامل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری وہ اپنی حیثیت میں ایسی منفرد کتاب ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ اس میں شیرینی، ہدایت، حکمت اور تدبر سبھی کچھ موجود ہے۔ بچوں، ہم سبق کی ریڈنگ کرنے کے ساتھ ساتھ 3 کویسچن آنسرز بھی کریں گے جو کہ میں آپ کو کلاس میں کرواؤں گی۔